اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی طرح کے بھی مسائل کا شکار ہیں، اللہ کی ذات سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ محترم ناظرین، میں روشن پاکستان کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل روشن پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سب سے، اپنے ناظرین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں تقریباً 2 ماہ کے عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ دراصل مجھے کچھ اس قسم کے مسائل کا سامنا تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو آپ سے شیئر نہیں کر سکا۔ تو آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے اور آج کل کے حالات سے متعلق میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق ڈسکس کیا جائیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں آج کل سیاسی بحران آیا ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا گیا ہے اور اب جو ہے شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کر کے نون لیگ کے امیدوار جو کہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے، حمزہ شہباز شریف، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس طرح منتخب ہوئے اور کیا کیا ہوا۔ میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی وہ کامیابیاں جو کہ شاید عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہیں وہ ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ ان کی گورنمنٹ کے دوران خامیاں میری نزدیک پائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر پہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا اور پوری دنیا کو باور کروایا گیا کہ اسلام ایک سلامتی کا دین ہے، اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں اور اسلام میں کسی دوسرے انسان کی جان لینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا اسی تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی اور 16 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے پورے ملک میں ایک نصاب کا قیام۔ محترم ناظرین، چونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا فخر سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پورے ملک میں 5ویں تک ایک نصاب، یکساں نصاب جو ہے وہ پچھلے سال سے اپلائی کیا گیا ہے اور اس سال سے مڈل حصے تک پورے ملک میں سیم نصاب جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ 5ویں کلاس تک ناظرہ کی قرآن پاک کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور اگر کوئی بچہ ناظرہ قرآن مجید کمپلیٹ نہیں کرتا تو اس کی 5ویں تک کی تعلیم نامکمل اور ادھوری قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح احساس پروگرام جو ہے یہ نادار خاندانوں کو 13,000 روپے تک کی امداد بہم پہنچائی گئی کووڈ-19 کے دوران، جبکہ پوری دنیا میں حالات دگرگوں تھے۔ اسی طرح
کووڈ کے دوران نادار لوگوں کے لیے لنگر خانوں کا قیام کیا گیا اور پناہ گاہیں قائم کی گئیں۔ نیکسٹ ہے بے گھر افراد کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نمبر 8 ہے نئے ڈیم بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو کہ جنرل ایوب خان کے بعد پہلی مرتبہ، یعنی تقریباً کوئی آپ اندازہ لگا لیں 40-50 سال کے بعد پہلی مرتبہ ملک میں ڈیم بنانے کی طرف توجہ دی گئی، اور بہت سے ڈیمز پر اس وقت کام جاری ہے۔ نمبر 8 صحت کارڈ کا قیام۔ محترم ناظرین، صحت کارڈ جس کے تحت ہر خاندان کو علاج کے لیے 10 لاکھ کی انشورنس فراہم کی گئی ہے، یہ پروگرام پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ابھی تک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے تمام افراد کو یہ سہولت بہم پہنچاتا ہو۔ نیکسٹ ہے آلودگی پر قابو پانے کے لیے مصنوعی جنگلات کا قیام۔ یہ بھی پوری دنیا میں سراہا جانے والا پروگرام ہے، جس کو بلین ٹریز کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہے نادار طلبہ کے لیے وظائف کا قیام۔ نیکسٹ ہے پورے پاکستان میں میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے مساوی ٹیسٹ کا قیام۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ سندھ میں اپنا ٹیسٹ ہوتا تھا، پنجاب میں اپنا ہوتا تھا، ہر صوبہ اپنے اپنے ٹیسٹ لیتا تھا۔ اب ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے تحت پورے پاکستان میں میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک نہایت ہی احسن قدم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن۔ ٹیکس کلیکشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور ریکارڈ برآمدات ہوئی ہیں۔ کووڈ-19 کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے، یہ پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وہ مسائل، وہ اقدامات جو کہ میرے نزدیک عمران خان کے دور حکومت میں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پہلے نمبر پہ تو سب سے پہلے جب ٹکٹ وہاں پہنچائے گئے ہیں، ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اس وقت بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر لوگ آ رہے تھے ان کو ٹکٹ دیے گئے۔ یہ تصور کیا گیا کہ یہ اب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور مستقل طور پر یہ اسی جماعت میں رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہے انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا۔ بدنام ہی کرنا ہے کہ مسلمان جب ایسی حرکت کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ یا کوئی پرامس کرتا ہے اور اس کو توڑ کے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کسی دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ اس طرح پارٹی چھوڑ رہے تھے وہ ریزائن کر کے جا کے نئے سرے سے مینڈیٹ لیتے اور واپس آ کے جس میں مرضی شامل ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ انسٹیبل ہوئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ اسی طرح محترم ناظرین، مہنگائی جو کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کی نسبت کم مہنگائی ہوئی ہے، مگر پھر بھی غریب طبقہ تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں فیسلٹیز دی جائیں، اس میں گورنمنٹ موسٹلی جو ہیں فیکٹرز ان میں مجھے ناکامی نظر آئی ہے، خصوصاً یہ کہ ہر کسی نے اپنی من مرضی سے ان لوگوں کو لوٹا ہے۔ اگر گورنمنٹ کا کسی چیز کا ریٹ فرض کریں 100 ہے نا، تو وہ لوگ 120 130 تک بھی سیل کرتے رہے اور کسی نے ان کی باز پرس نہیں کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خلا تھا جو کہ ایڈمنسٹریشن میں مجھے نظر آیا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور فیکٹر مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کو یکجا نہ رکھ پانا، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ تو خیر گریڈی مائنڈ کے تھے، ان کے نام تو میں مینشن کرنا نہیں چاہتا، لیکن پورا پاکستان ان کے چہروں کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، جن کی خواہشات تھیں
کہ ہمیں منسٹر بنایا جائے یا کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، ہم تو آئے ہی اس مقصد کے تحت ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ناکامی میرے نزدیک ہے کہ اپنے لوگوں کو متفق نہ رکھ پانا۔ اس میں گورنمنٹ کی بھی کچھ خامیاں مجھے نظر آئی ہیں، تو میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھیے گا کہ اب پڑھا لکھا طبقہ جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کس طرح تبدیل کی گئی ہے، وہ کس طرح عمران خان کے جلسوں میں آتا ہے۔ رات جو کراچی کا جلسہ تھا اس کا میں نے تھوڑا سا کلپ اس ویڈیو میں شامل کیا ہے، پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں۔ تو جی محترم، آپ نے دیکھا کہ لوگ چوک در چوک پورے ملک سے نکل کے عمران خان کی سپورٹ میں آگے ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کا حل تو یہ ہے کہ ارلی الیکشن کروا کے سب سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ عوام کے پاس جائیں اور نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، لوگ جس کو چاہیں وہ گورنمنٹ کرے، وہ اس ملک میں حکمرانی کرے اور ان لوگوں کی پوری پاکستانی قوم کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرے، آسانیوں کے لیے کچھ سوچے۔ مگر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم نے واقعی بیگرز بن کے زندگی گزارنی ہے یا کہ عزت سے جینا سیکھنا ہے۔ اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو جس طرح باہر سے باقی ممالک جو بڑے ممالک ہیں جس میں رشیا ہے، رشیا تو خیر ابھی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، امریکہ ہے، باقی اور بہت سے ممالک ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کی مرضی نہیں چلتی تو پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے اب ہوا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں ایک قوم ہو کے سوچنا ہے، ہمیں اپنے ملک کا سوچنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، تاکہ ہم ساری زندگی بیکاریوں والی زندگی جینے کی بجائے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سستی چیزیں ملیں، مگر دیکھیں کہ اب تک ہم نے ایک سوئی جو ہے کپڑے سینے والی وہ اپنے ملک میں پروڈیوس نہیں کی، وہ بھی چائنا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ کوکنگ آئل ہے، یہ ہمارا انڈونیشیا سے اور مختلف ممالک سے امپورٹ ہوتا ہے، جس کا ریٹ جیسے بڑھے گا وہ ہمارے ملک میں بھی بڑھے گا۔ اسی طرح آئل ہے، پیٹرول، ڈیزل، یہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، جیسے بڑھے گا اسی طرح بڑھے گا ہمارے ملک میں بھی۔ اسی طرح بجلی کے ریٹ ہیں، جب ہمارے ملک میں ڈیمز ہی نہیں بنے جو کہ سب سے کم قیمت بجلی تھی، تو اب ہم آئل پہ، فرنس آئل پہ یا ایل این جی پہ جو ہیں اپنے کارخانے چلاتے ہیں جن سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، تو وہ جیسے ان کے ریٹ بڑھتے ہیں تو ہمارے الیکٹریسٹی کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ عام عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اب یہ گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ یہ ڈیمز بنائے جائیں، لیکن محترم ناظرین، ڈیم کوئی 1-2 مہینے، 6 مہینے، سال کا کام نہیں ہوتا۔ ڈیم بنانے پہ پوری سپیڈ سے کام کیا جائے تو کم از کم 5 سے 6 سال اور اس سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ مگر یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کل ڈیمز انڈر کنسٹرکشن ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمارے ملک میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔